بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ نے 19 تاریخ کو سبق پڑھا تھا الاسئلۃ والاجوبۃ، سوالات و جوابات۔ اس پہ آپ نے جو فرسٹ پرسن یعنی متکلم تھا اس سے متعلق سوالات و جوابات پڑھے، اور جو تھرڈ پرسن یعنی کہ غائب جو تھا اس کے بارے میں سوالات و جوابات کچھ پڑھے۔ امید ہے آپ نے یہ دہرائے بھی ہوں گے اور ان کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آج آپ نے یہاں سے آگے پڑھنا ہے 21/7، اور یہاں سے ہم اس کی مزید پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وہی سوالات جوابات چل رہے ہیں۔ کیف تنظف اسنانک، کیف کیسے، تنظف آپ صاف کرتے ہو، اسنانک اپنے دانتوں کو، آپ اپنے دانتوں کو کیسے صاف کرتے ہو۔ تو اب یہ مخاطب سے ہے سوال، تو وہ جواب دے گا انا انظف یا انظف، تو آپ کو پتہ ہے حمزہ لگ جائے گا۔ انظف اسنانی، تو یہ آپ کو پتہ ہے کاف جو ہوتا ہے یہ مخاطب کے لیے، اور یہ جو چھوٹی یہ ہے یہ اپنے لیے ہوتا ہے، میرے لیے۔ تو یہاں آپ اسنانی لگائیں گے۔ انظف اسنانی بالفرشۃ والمعجون بالسواک، جو بھی آپ کہیں کہ میں معجون اور برش کے ساتھ یا پھر مسواک کے ساتھ صاف کرتا ہوں۔ تو انظف اسنانی بالسواکی، میں اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرتا ہوں، یہاں وہ آپ لکھیں گے۔ اب اسی کو ہم غائب میں بدلیں گے، تو غائب میں آپ کہیں گے، سوال بھی آپ بدلیں گے تو کیا کہیں گے، کیف ینظف اسنانہ، تو کاف کی جگہ غائب کی ضمیر آ جائے گی۔ یہ والی جو ضمیر ہوتی ہے یہ آپ نے پڑھی ہے، یہ والی ضمیر، تو وہ اب کیف ینظف اسنانہ، کاف کی جگہ ہو لگ جائے گا، وہ اپنے دانتوں کو کیسے صاف کرتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی ویسے ہی ہو جائے گا، یا لگ جائے گی تاج، ینظف اسنانہ بالسواکی یا بالمعجون یا فرشتی، جو بھی آپ بولیں، کہ وہ اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرتا ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے متى تشرب الحلیبہ، متى کب، تشرب آپ پیتے ہو، حلیبہ دودھ، آپ دودھ کب پیتے ہو، آپ تشرب میں آپ دودھ کب پیتے ہو۔ تو حاضر آگے جواب دے گا، تشربو کی جگہ حمزہ لگ جائے گا، تو اشرب الحلیبہ، میں دودھ پیتا ہوں، صباحاً صبح، یا فی الفطور ناشتے میں، جو بھی آپ لگائیں۔ اب اسی کو ہم بدلیں گے غائب کے ساتھ، تو کیا ہوگا، متى یشرب الحلیبہ، تو تا کی جگہ یہاں یا لگ جائے گی، وہ دودھ کب پیتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا، یشرب الحلیبہ صباحاً یا فی الفطور، وہ دودھ ناشتے میں یا صبح پیتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے متى تلبس زی المدرسۃ، آپ اسکول کا یونیفارم کب پہنتے ہو۔ تو تلبس ہے تو آپ سے خطاب ہے، آپ اسکول کا یونیفارم کب پہنتے ہو، تو کیا جواب ہوگا، حمزہ لگ جائے گا، البس زی المدرسۃ، یہ بعد الفطور بھی کہہ سکتے ہیں، فی الساعۃ السادسہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹائم کا کہنا چاہیں، یا قبل اذہاب المدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو جو آپ کو آسان لگے۔ اگر یوں کہیں کہ البس زی المدرسۃ بعد الفطور، میں اسکول کا یونیفارم ناشتہ کرنے کے بعد پہنتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی کو اگر غائب میں کریں گے تو متى یلبس زی المدرسۃ، وہ اسکول کا یونیفارم کب پہنتا ہے، تو جواب کیا ہوگا، یلبس زی المدرسۃ بعد الفطور، ناشتے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسکول کا یونیفارم پہنتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ماذا تتناول فی الفطور، آپ ناشتے میں کیا کیا تناول فرماتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں، آپ ناشتے میں کیا کیا کھاتے ہیں۔ تو اس کا جواب وہ دے گا اتناول، زائد تا کی جگہ حمزہ لگ جائے گا، اتناول فی الفطور، آگے آپ جو کہیں البیضہ، ٹھیک ہے، یا
الحلیب، تو جیسے آپ نے یہ سوال میں پڑھا ہے کہ یہاں آپ نے یہ اتناول الفطور فی الصباح واشرب الحلیب، تو یہاں وہ دودھ پینے کا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ میں ناشتے میں اتناول البیض فی الفطور، میں ناشتے میں انڈا کھاتا ہوں، یا جو آپ کھاتے ہیں۔ حلیب اگر پیتنے کی چیز ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشرب الحلیب فی الفطور، میں دودھ پیتا ہوں ناشتے میں۔ اور اسی کو اگر آپ غائب میں بدلیں گے تو ماذا یتناول فی الفطور، وہ ناشتے میں کیا تناول فرماتا ہے، تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں یتناول فی الفطور بیضا، یا یتناول الحلیب فی الفطور، یا یشرب الحلیب فی الفطور، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ متی تقرأ القرآن، آپ قرآن کب پڑھتے ہو، تو کیا ہوگا اقرأ القرآن بعد الفجر، میں قرآن فجر کے بعد یا قبل الفجر، فجر سے پہلے پڑھتا ہوں۔ اور اسی کو اگر غائب میں آپ بدلیں گے تو آپ کہیں گے متی یقرأ القرآن، وہ قرآن کب پڑھتا ہے، آپ کہیں گے یقرأ القرآن قبل الفجر، اگر فجر سے پہلے پڑھتا ہے وہ، یا بعد الفجر، تو بعد۔ اسی طرح آپ نے ان جملوں کی پریکٹس کرنی ہے۔ یا آخری دو رہ گئے، یہ بھی سن لیں کہ هل تمشط شعرک بالیدی، کہ کیا آپ اپنے بالوں کو ہاتھ سے کنگھی کرتے ہو، تمشط کنگھی کرتے ہو، شعرک اپنے بالوں کو، بالیدی ہاتھ سے، یعنی ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہو، تو کیا جواب ہوگا؟ اگر تو لا میں ہے تو لا کر کے کہے گا کہ امشط شعری، کاف کی جگہ چھوٹی یہ آ جائے گی، امشط شعری بال، یہ آپ نے کنگھی کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ یہ وامشط شعری، کہ میں اپنے بالوں کو کنگھی کرتا ہوں۔ تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ لا بل، اگر لا لگائیں گے تو پھر آپ بل لگائیں گے، نہیں بلکہ امشط شعری بالمشتی، میں اپنے بالوں کو کنگھی کرتا ہوں کنگھی کے ساتھ۔ اگر اسی کو کہنا ہے کہ یہ جملہ ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے نعم، کہ امشط شعری بالیدی، کہ میں ہاتھ سے اپنے بالوں کو کنگھی کرتا ہوں۔ تو یہ آپ نفی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس بات میں بھی۔ اسی طرح اس میں اگر غائب کریں هل یمشط شعرہ، تو آپ کو پتہ ہے کاف کی جگہ ہو لگ جائے گا، بالیدی، کیا وہ اپنے بالوں کو کنگھی ہاتھ سے کرتا ہے، تو اگر نعم کہیں گے، نعم جی ہاں، یمشط شعرہ بالیدی، وہ اپنے بالوں کو ہاتھ سے کنگھی کرتا ہے۔ اور اگر کنگھی سے کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یمشط شعرہ بالمشتی، تو وہ اپنے بالوں کو کنگھی سے کرتا ہے۔ آگے آخری هل تستحم کل صباح، کیا آپ روزانہ غسل کرتے ہیں، روزانہ شاور لیتے ہیں، تو جواب ہوگا نعم، کہ استحم کل صباح، میں روزانہ شاور لیتا ہوں، یعنی میں روزانہ غسل کرتا ہوں۔ اور اگر یہی سوال آپ غائب میں کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ هل یستحم کل صباح، کیا وہ روزانہ شاور لیتا ہے ہر صبح، یعنی روزانہ، تو آپ کہیں گے نعم ہوا یستحم کل صباح، جی ہاں وہ روزانہ شاور لیتا ہے۔ تو یہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اس پورے سبق کی، یہ لکھنا ہے ان پورے باکس کے اندر، آپ نے پینسل سے لکھنا ہے تاکہ جو غلطی ہے وہ درست ہونے کے بعد پھر آپ اس کو پین سے لکھ لیں۔ تو یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔